آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کس بات کی تیاری؟ جی ہاں، شعبان المعظم کی تیاری، وہ مبارک مہینہ جس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان تیاری کیا کرتے۔ کیسی تیاری کرتے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے ان کی حد قائم کرتے، یعنی جن کو سزا سنانی ہوتی سزا سناتے، بقیہ جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ تو گویا شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف لے آئیے، مسجدوں کی طرف لے آئیے، درود و ذکر کی طرف لے آئیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اس طرح کے مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے، اور یاد رہے ماہ رمضان میں ابھی سے اعتکاف کی نیت بھی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یعنی فرشتوں کی امامت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا، اے ابو زرعہ، آپ کو ایسا انعام ایسا اکرام کیوں ملا؟ آپ فرشتوں کی امام بن گئے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بندہ ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کچھ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی آئے تو اچھے انداز میں درود پاک لکھیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں صاد لکھنا نبی پاک کے نام کے بعد، یا صلعم لکھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سارا دن تمہیں لکھنے میں کوئی جو ہے وہ تھکن نہیں ہوتی، پورے صفحے بھر دو، جب پیارے آقا کے نام کی باری آئے تو درود پاک پہ شارٹ فارم لکھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے نام کے ساتھ بھی جو ایم لکھ دیتے ہیں، محمد یوسف نام ہے تو ایم یوسف، یہ نہیں لکھنا چاہیے، یا تو پورا نام لکھیں۔ لیکن خاص طور پر جب نبی پاک کی بات آئے تو پورا درود پاک لکھیں، اور علماء فرماتے جب تک وہ درود لکھا رہے گا جب تک لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کی کوئی ڈائری ہو، کوئی ایسی کتاب ہو جو بڑی امپورٹنٹ ہو آپ کے لیے، آپ سنبھالیں گے بھی، خیال بھی رکھیں گے، تو اس کے پہلے صفحے پر اچھے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لکھ دیں۔ یہ جب تک لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں، اس کا خیال بھی رکھیں۔ ایک بات دوسری، اس روایت سے کیا سمجھ آئی کہ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بہت سارے امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو مہمان ہیں۔ آپ سوچیں ہمارا سارا دن ٹھیک ہے مصروف گزرتا ہے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے۔ ہم چاہیں تو ہاتھ بھی کام کرتے رہیں اور زبان بھی نیکیاں کماتی رہے۔ اب جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، زبان تو فارغ ہے نا۔ کئی بدنصیب گاڑی چلاتے ہوئے گانے گا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی جناب گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں تو زبان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی رہے، اسکوٹر چلا رہا ہوں تو سارا راستہ درود پڑھتا پڑھتا آ جاؤں۔ سارے راستے رحمتیں برس رہی ہیں نا،
اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا، معاذ اللہ بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کیا پرابلم ہو جاتی ہے. ارے اللہ کے بندے، تمہاری زبان درود پڑتی رہے گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، سفر بھی حفاظت سے گزرے گا. آپ آفس میں فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، لیبر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان درود پڑھ رہی ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے نا. درود کتنا آسان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک. کتنی دیر لگتی ہے؟ تو پڑھتے جائیں نا، رحمتیں لوٹتے جائیں. صبح و شام آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی، اللہ نے چاہا بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو نیت کریں. ہمارے بزرگان دین کتنا اللہ کا ذکر اور درود کرتے تھے، زبان کا کتنا پیارا استعمال کرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے گزرتے. ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ آئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے. تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے. فرماتے ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں. کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی. بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے، اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی، بے حیائی کی. کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا، اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے، اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا، یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں، یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے. یہ زمین، جی ہاں جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر، مجھ پر بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا. ایسے گواہ بناؤ نا. اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جاؤ. آپ مسجدوں میں جایا کرتے، لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی، بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے. مسجد نبوی شریف جاؤ نا، یا مسجد الحرام، مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ، مسجد قباء جاؤ، اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے. جب ادھر جاؤ نا، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو، نفل پڑھتے رہا کرو. کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا. یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں، کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے. یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے، وہاں بڑی انجوائمنٹ، وہاں بڑی بے حیائی. سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو. اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے، ان کو اپنے وقت کی قدر تھی. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی. تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں ترشوانے. نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر، آپ پڑھے جا رہے ہیں، اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا، ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. ایک ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا. وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے، اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں، یہ ذہن تھا. ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لو، اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے،
सेठ ने बोला है जितना ओवर टाइम लगाओगे इतने पैसे ज्यादा दूंगा, मेहनत करो पैसे कमा लो। हम ओवर टाइम, हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता नौकरी ना करो, मैं नहीं कहता रिस्क हलाल ना कमाओ, कमाइए, मगर मुझे एक बात का जवाब चाहिए। मैं दुनिया के लिए तो मेहनत कर रहा हूं, क्या आखिरत के लिए मुझे अलग टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? घर पे कोई नोटिस आएगा कि जनाब अब आपकी दुनिया में 3 महीने रह गए, अब आखिरत की तैयारी कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। अचानक सडनली सुबह घर से जिंदा निकलता है और शाम जनाजा घर पे आता है। ऐसा नहीं होता? आपके सामने भी होता है ना। अब बताओ, जो सुबह से शाम एक ही जहन लेकर बैठा है, दुनिया दुनिया माल, उसकी आखिरत कब बेहतर करेगा वो? तो प्लीज समझिए इस बात को। दुनिया में रहकर ही मुझे और आपको अपनी आखिरत बनानी है। देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम। अलग से कोई पोर्शन नहीं है कि 24 घंटे तुम्हारे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी कारोबार, नौकरी के लिए अगले 12 घंटे एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं आखिरत के लिए। नहीं, इन्हीं डबल 12 घंटों में से मुझे कब्र रोशन करनी है। इसी वक्त में मुझे अपनी आखिरत के लिए भी खजाना जमा करना है। जिस बंदे को ओवर टाइम की फिक्र है, उसको आखिरत में ज्यादा अमाल ले जाने की फिक्र क्यों नहीं है? समझो मेरी बात को। आप नौकरी कीजिए, कारोबार कीजिए, रोजगार कमाइए, मगर अपनी जबान को अल्लाह और उसके रसूल से जिक्र से तर भी तो रखिए ना। कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी मुझे बताओ? 30 सेकंड नहीं लगे आपको इन तीनों जुमलों के कहने में। ठीक है, आप सबसे अच्छी नौकरी कर लो, मैं कहता हूं अमेरिका चले जाओ और दुनिया के महंगे तरीन इंस्टीट्यूट में नौकरी कर लो, 30 सेकंड में कितने पैसे कमाओगे बताओ मुझे। चलो, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी मुझे सुन रहा है, इंटरनेशनली मदनी चैनल पर बाद में सुने, हाउ मच यू अर्न विद इन द 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड में कितने कमा सकते हो? आओ मेरे सामने बताओ मुझे। मैं कहता हूं बहुत 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 बड़ा पैसे वाला भी हो और उसकी करोड़ों रुपए की आमदनी हो, फिर भी 30 सेकंड में 1 लाख रुपए कमाएगा ना। बहुत बड़ी बात है कि हर मिनट 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा तो कोई नहीं कमाता होगा। मैं कहता हूं 10 लाख कमा लोगे हर 30 सेकंड में। ऐसे पॉसिबल नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हमने प्लस कर लिया इसको। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम 30 सेकंड में 10 लाख कमा सकते हो। हालांकि यहां तो मेरे ऐसे भाई हैं जो 30 सेकंड में 30 रुपए भी नहीं कमाते होंगे। ठीक है ना, 30 सेकंड तो कुछ भी नहीं है ना, मगर आपको अंदाजा नहीं है आपने क्या कमा लिया है। क्या कहा आपने? दोबारा कहो, सुभान अल्लाह। क्या कहा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या कहा था? अल्लाहु अकबर। मुबारक हो तुम्हें। हैं, दुनिया के पीछे क्यों भागू मैं? ये दुनिया वाले देते क्या हैं? सुनो मेरा रब क्या देता है। रब के हबीब के सच्चे वादे क्या देते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसका मजमून है जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता। जो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता। एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता। चलें वापस आता हूं उसी फार्मूले पर। जिसने 10 लाख रुपए कमाए 30 सेकंड में, है कोई जो 10 लाख रुपए में मुझे जन्नत का एक दरख्त दिला दे? पत्ता दिला दे, दरख्त तो छोड़ो। हैं, तुम्हारे करोड़ों रुपए जमा हो जाएं तो जन्नत में दाखिल भी नहीं हो सकते, मगर अल्लाह के नबी के सच्चे वादे हैं। मैं मुसलमान हूं ना, मुझे अपने नबी के हर बात पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, एक बार सुभान अल्लाह कहो जन्नत में दरख्त लग जाता है। अब सोचो यार, कितना आसान है नेकियां कमाना। तो करिए ना काम, करिए नौकरी, लेकिन जुबान तो सुभान अल्लाह कहती रहे ना, जुबान तो अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहे, दुरूद पढ़ती रहे। क्यों मैं वक्त जाया करूं? हमारी जबान गीबतें कर रही है, हमारी जबान गालियां दे रही है, हमारी जबान झूठ बोल रही है, हमारी जबान मुसलमानों का दिल तोड़ रही है। आप सोचो ना, ये जबान कितनी बड़ी नेमत है। अरे इस जबान से बंदा रोजाना लाखों करोड़ों नेकियां कमा सकता है, मगर कितना बदनसीब है वो मुसलमान जो इसी जबान से नेकियां तो दरकनार सारा दिन गुनाह कमा रहा है। गालियां देकर, झूठ बोलकर, गंदी बातें करके, बेपर्दा बेहया लड़कियों से दोस्तियां लगाकर, सारी सारी रात फोन पे बात करके क्या कर रहे हो आप? सोचो।
اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو، آپ کاروبار کیجئے حلال کیجئے، نوکری کیجئے حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے، انجوائے کیجئے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائمنٹ ہے. یہ غلطی ہے. ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے. ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا. جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے گی. لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے، آئے ہائے، جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے، دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کر لو، ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا. نیند کروٹ بدل کر نہیں آئے گی جب ندینے والے کی یاد آئے گی، مگر وہ بے قراری میں بھی سکون آئے گا. کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. نہیں چاہیے ہمیں قرار. پیارے آقا کے عشق کی بے قراری مل جائے تو پھر بے قراری کا ہی لطف ہے. ہاں یہ وہ آگ ہے. دنیا کے عشق میں کوئی گرفتار ہوتا ہے نا، اسے آگ لگتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، نہیں مزہ آتا محبوب کے بغیر. اور اگر محبوب نہ سنے، بات نہ مانے، محبوب سے جو چاہتا ہے وہ نہ ملے تو وہ بے قرار ہی رہتا ہے. آگ لگ جاتی ہے دل میں. آؤ میں بتاتا ہوں، ایک آگ عشق کی ایسی ہے جو لگا لو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ آگ لگاؤ نا جو وہ آگ بجھا دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں چلا تو کچھ اور بیان کرنے تھا، مگر چلیں یہ باتیں بھی بڑی پیاری ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کی قدر کریں. یہ وقت جو ہے نا یہ موتی ہے. سانس کی مالا جو ہے نا، دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے، جو ہماری جو بریتھ ہے، سانس ہے، یہ ساری کاؤنٹنگ کی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ یعنی ہماری سانسیں بھی یہ گنی ہوئی ہیں. اگر بندہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ سانسیں تو ختم ہو جائیں گی نا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں. یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئیں، اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا کیا تھا؟ وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے
کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی نا، اسکول کی لائف گزاری ہوگی، مدرسے میں پڑھے ہوں گے. جب امتحان آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بالکل امتحان قریب آ جاتا تھا، ٹینشن. بعض طلبہ کو نیند نہیں آتی تھی، یار کل کیا ہوگا، امتحان کیسے دیں گے. رات بھر جا کے تیاری، دوستوں کو بلایا، فون کیا، نوٹس لیے. جیسے جیسے امتحان قریب آتا گیا طالب علم کی بے چینی بڑھتی گئی. ہم بھی تو ایک امتحان کے قریب ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہر گزرتا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. یہ تو طے ہے نا. برتھ ڈے مناتے لوگ، بڑا خوش ہوتے ہیں. 1 سال جناب 40 سال کا ہو گیا. اللہ کے بندے 1 سال تیری زندگی سے کم ہو گیا. ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. آج تک سمجھ نہیں آئی، تاریخ بدلتی ہے، ہم بھی وہی رہتے ہیں، ملک بھی وہی رہتا ہے، موسم بھی وہی رہتا ہے. کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ اور اس ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو طوفان بدتمیزی، حرام کام ہو رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہے؟ اللہ کے بندوں اور موت کے قریب ہو رہے ہو. تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی. امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی، ہم بے چین ہو جاتے تھے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو. ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے. بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا. باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے. سبق یاد نہیں ہوا ہے، اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے. یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا. کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا. میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا. اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے. مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں. کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ذرا سوچئے. بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی. کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے. آقا تو بخشے بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کی دعا سنو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر. یہ میرے آقا کی دعا ہے. ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا؟ بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے. قادریوں سنو، پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے. عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے. نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو. غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر ہے. حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. یہ مرتبہ
कतई जन्नती, गारंटीड। मगर ईद के दिन मदीने वालों ने कहा चलो हजरत उमर से मिलते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। हजरत उमर का घर का दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खुलता है, हजरत उमर बाहर आते हैं, आंखों में आंसू हैं। लोग हैरान, ए उमर आज तो ईद का दिन है, आज आंखों में आंसू कैसे? हजरत उमर कहते हैं ईद तो उन लोगों के लिए है जिनके रोजे कबूल हो गए, जिनकी नमाजें कबूल हो गई। उमर नहीं जानता कि उसकी इबादतें मकबूल हुई या मुंह पर मार दी गई। ये हजरत उमर, ये गौसे आजम। मैं और आप तो गुनाहों के अंबार हैं सर पर, मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुआ नहीं है, कोई जिसको कहीं झुरझुरी आ जाए कि यार बनेगा क्या मेरा। मजे हैं, गुल चढ़ने हैं, प्लानिंग्स हैं, आज किधर घूमने चलना है, संडे को किधर चलना है, आउटिंग किधर करनी है, छुट्टियों में क्या करना है, पूरे दिन में नमाज पढ़नी है कि नहीं, इसकी कोई प्लानिंग नहीं। सोचिए, खुदा के वास्ते सोचिए। हम सबको मरना है, ये वो हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौत एक ऐसी हकीकत है कि दुनिया का हर मजहब, दुनिया की हर कौम इसको मानती है कि मरना पड़ेगा। किसी को इससे कोई जिसको कहें फरार नहीं है। मैं आज बयान के आखिर में आपको सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनाना चाहता हूं। यकीन करें मेरे आका के सारे ही फरमान बड़े निराले हैं, बड़े प्यारे हैं, एक एक लफ्ज मोती की मानिंद है। वो कहते ना कूजे में दरिया को बंद कर देना, मेरे आका तो पूरा समंदर बंद फरमा देते हैं। सुनो नबी पाक की हदीस, चंद लाइनें हैं मगर जिंदगी का उसूल बयान कर दिया। आका फरमाते इग़्तनिम खमसन कबल खमसिन, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। वो कौन सी पांच है, गौर से सुनिए। फरमाते शबाब का कबल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बहुत सारे मेरे सामने जवान बैठे हैं, मदनी चैनल पर नौजवान सुन रहे होंगे। बंदा कहता है जवानी तो दीवानी होती है, मजे करो। यकीन करो ये बड़ी नेमत है। पूछो इन बूढ़ों से, अब नहीं है वो हिम्मत जो पहले थी, अब बीमारियां आ गई हैं। अल्लाह ने जवानी दी है, पैर सलामत दिए हैं, पैरों पे खड़े होकर नमाज पढ़ लो, फिर बैठकर भी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह ने जवानी दी है, ज्यादा रोजे रख लो। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी में खूब दीन की खिदमत कर लो। बूढ़े कहते हैं हमको कि यार हम भी अब हिम्मत नहीं रही, वरना हम भी मदनी काफिलों में जाते, हम भी आपके साथ दीन की खिदमत करते, अब तो जनाब थक जाते हैं। ऐ जवानों, उस दिन से पहले इबादत कर लो जब ये आजा साथ देना छोड़ दें। मिलते हैं लोग कहते हैं पैरों में हिम्मत नहीं, तरावी नहीं पड़ी जाती। जब हिम्मत थी तो क्यों नहीं पड़ी? ऐ मेरे जवानों सुनो, ये जवानी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं दी गई। जवानी की जो तौबा है ना, ये वलियों का पेशा है, वलियों का तरीका है। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान साहब नूरी, जो आला हजरत के बेटे हैं, शहजादे हैं, फरमाते हैं कि रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, अभी कर लो। लेकिन लोग इसी जवानी में अल्लाह को नाराज करते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनकी उम्र 100 साल के करीब हो गई। उनकी आंखें भी सही थी, कान भी सही, जबान भी ठीक, सारे आजा सलामत। किसी ने कहा हजरत ये कैसे, 100 साल में तो बंदा ढल जाता है। बड़ी कमाल की बात कही उन्होंने। फरमाते जवानी में मैंने अपने ये आजा रब की नाफरमानी में नहीं गुजारे, अल्लाह ने बुढ़ापे में मेरे आजा को हिफाजत से रखा है। ये आंखें हराम में नहीं दिखाई थी मैंने, ये कान हराम में नहीं सुने, अल्लाह ने बुढ़ापे में भी ये चीजें मेरी सलामत रखी। अगर बुढ़ापा अच्छा चाहते हो ना तो जवानी में अल्लाह को याद रखो। जवानी में रब को नाराज करोगे, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं बचना। अव्वल तो बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। अब सुनो, 5 चीजें थी ना, पहली क्या है, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जाने। आका फरमाते हैं वसिहतका कब्ल सक़मिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। अगर आज अल्लाह ने सेहत दी है ना,
پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں. میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا, 52 ایئرز میں ختم. پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے, ہاسپٹل کے, عدالتوں کے, جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے. مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ. کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, کہ شوگر کا مریض ہو گیا, کوئی بلڈ پریشر کا, کوئی کھا بھی نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے. ملینر سے یعنی اربوں پتی شخص. کہتے بہت بڑی پارٹی ہے, بہت بڑا بزنس ہے. وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی. کہتے ہیں یار اس کی شاپ, اس کی جو آفس تھی, اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر دال ڈال کر کھا رہا تھا. تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے. دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے. اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ ایک گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا. اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے. کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال روٹی کھا رہا ہے. یہ ہے بیماری. پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے. اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو, پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو. بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہاتھ سلامت ہیں, جو چاہو اٹھا لیتے ہو. نہیں ہے ہاتھ, اس سے پوچھو. بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے. کیا فائدہ اس پیسے کا. صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تم اللہ کا شکر ادا کرو, صحت میں نیکیاں کرو, وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھی نا, 2 ہو گئیں. پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. آقا فرماتے ہیں مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے ہیں نا, جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے, ویسے ہم سارے ہی پیسے والے ہیں, یہ بھی بتا دوں. یہ بھی عجیب یہ سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی. مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر, ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا حضور بڑا غریب, کچھ بھی نہیں میرے پاس, کلاش, پیسے ہی نہیں. کہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ, یہ بھی کہتے ہیں لوگ. اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے دیکھا, ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی. اچھا نہیں دینا, ایک کان دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر, ٹانگ دے دو, ایک دو ہے نا, ایک ٹانگ دے دو 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہیں نا, ایک گردہ ہی دے دو, ایک سے تو زندگی چلے گی, 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا, لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو, اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا, اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں. پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ بھی غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اپنی غنا کو, اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے, یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے, پوچھو ان سے. انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. زیرو ہو جاتا ہے بندہ, اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا, وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں, کاش مسجد بنا لیتا, کاش اس وقت پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا, میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکات روکی ہوتی ہے. معاذ اللہ, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں.
بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے، بس فیکٹری لگا لو پھر 2 سال کی ایک ساتھ نکال دوں گا۔ اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، بندہ خود زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے۔ نہ کرو ایسا، جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو۔ یہ جملہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروا دو۔ آپ کے یہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے حیدرآباد میں، BC، ہم کمیٹی بھی کہتے ہیں، ایسا ہی نا؟ کیوں ڈالتے ہو؟ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، کبھی بچوں کی شادی میں کسی کام میں کام آئیں گے۔ ایسا ہی ہے یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، یہ مدنی کمیٹی ہے۔ ہاں، جمع کرواتے جاؤ، آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، اس کا مضمون یہ ہے، اے ابن آدم، سنو الفاظ، سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ادھر ادھر کی انشورنس کرانے والوں سنو، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ اللہ فرما رہا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، پھر بھی فرماتا ہے تیرا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ گارنٹی دیکھو، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، بلکہ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یا تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا نا، جتنا دوں گا جمع ہو رہا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص، یقین کریں عقل مند ہے۔ لوگ 2.5% زکوٰۃ نکال کے بریک لگا دیتے ہیں کہ دے دی نا بھائی، اسلامی بھائی کو جواب دیتے ہیں بھائی اس سال کی زکوٰۃ پوری ہو گئی، اگلے سال آنا۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ نے دینا بند کر دیا، وہ دیے جا رہا ہے، تم بھی دیے جاؤ۔ روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جب وہ بغیر گنے دیے جا رہا ہے، تم بھی دیتے جاؤ۔ تم دے کر احسان نہیں کر رہے۔ یہ جتنے اسلامی بھائی بیٹھے نا، اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اب لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا بیان ہے، مگر یہ تو فیکٹری کے مالک صاحب کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ایسی تو نوکری کرتے ہیں، ہم کیا دیں گے؟ یہ بڑی گڑبڑ ہے۔ ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، چاہے 2 روپے دیں، چاہے 10 روپے دیں، چاہے 100 روپے دیں۔ میں یہ کوئی نہ سمجھے یہ دعوت اسلامی کے لیے چندہ لینے بیٹھا، ہمیں نہ دو بھائی۔ کہیں بھی اچھی جگہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اپنے علاقے کی عاشقان رسول کی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو، مگر دیتے رہو۔ یہ آپ کا ہے جو جمع ہو رہا ہے۔ لوگ یہ دینے میں جو ہے نا، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں اس کو ایک اور حکایت کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اور سمجھ آ جائے گی۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ نے مقابلہ کیا، ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا، بڑا عجیب مقابلہ تھا۔ اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ بڑا عجیب مقابلہ، بے وقوفی کا بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ چلو بادشاہ صاحب نے رکھوا لیا، ٹیسٹ ہوئے، امتحان ہوئے، مقابلے ہوئے، وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے ہمارے ملک میں۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا جناب چیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی سونے کی، ہیروں کی مالا اتاری، اس بے وقوف کی گردن میں ڈال دی۔ بے وقوف بھی چلا گیا، بادشاہ بھی کام پہ لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں اور شدید بیمار ہو گئے۔ وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا بس اب تو زندگی آخری سٹیج پر ہے اور میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تھا تو بے وقوف، اس کو تو نہیں پتا تھا دنیا چھوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہے۔ کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ کہا اچھا ایک بات بتائیں بادشاہ سلامت، آپ کے پاس میں نے دیکھا بڑے پیسے ہیں، بڑے موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھیج دیے نہیں بھیج دیے؟ بادشاہ کہتا ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم، کنیز، غلام آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام، ادھر کچھ خادم ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ادھر تو ایک بھی خادم نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا بادشاہ نے دیکھ لو آپ کا اتنا زبردست محل ہے، ایسے پیارے بیڈ روم ہے، اتنا بڑا بڑا گھر ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا لیا کہ نہیں؟ تو بادشاہ کہتا ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ پتہ اس بے وقوف نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا۔ کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ پیسے بھجوائے، نہ گھر بنایا، نہ آپ نے نوکر بھجوائے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہے یہ حکایت اللہ کرے دل میں اتر جائے، تم نے ادھر گھر بنایا ادھر گھر بنایا۔
ہم نے ادھر پیسے بنائے ادھر پیسے بھجوائے. سوچو نا, اللہ نے تو دیے تھے بھجوانے کے لیے, ہم ادھر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے جو تم ادھر بھجوا رہے ہو. آج بھجوا دو, کل کوئی نہیں بھجوائے گا پیچھے تمہارے. مرنے کے بعد بچے گل چھڑے اڑاتے ہیں. اللہ نے دیا ہے, ہمت کرو اور جمع کرواتے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, اللہ کی راہ میں دیتے دل پہ بھار پڑ جاتا ہے. یا اللہ, مجھے ملتے ہیں کئی لوگ ایسے, یار 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کیسے دے دوں. اللہ کے بندے, رب نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا. شکر ادا کر, سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ, دینے والا بنایا تو نے, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. زکوٰۃ دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت بوجھ آتا ہے تمہارے دل پر, یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے, یہ اللہ کی عطا ہے کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا, اور میں دیتے وقت یہ سوچوں کہ میرا پیسہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. فقیر ہونے سے پہلے غنیوں سنو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, غریبوں کی مدد کرو, اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو, اور سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. دیکھو انشاءاللہ اللہ کتنا دے گا, اور یہ 1-1 روپیہ تمہیں کام آئے گا قیامت کے دن. 1-1 روپیہ تمہیں جنت میں دے گا اللہ, اور ملٹی پلائی کر کے واپس دے گا. 1 روپیہ نہیں دے گا, وہ اپنے کرم سے خزانے عطا فرمائے گا. میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, فراغت کو, مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. دنیا میں سب سے فلیکسیبل, کبھی موقع ملا تو اس پر بیان کروں گا, کہ موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ, ساری کائنات میں اگر سب سے آسان اور جس کو آپ فلیکسیبل کہیں, جس کے اندر گنجائش ہے, وہ مذہب اسلام ہے. اس سے آسان مذہب کوئی نہیں ہے. مثال دے دیتا ہوں 2-3. آپ بیمار ہیں, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لیں. پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں. سفر میں ہے تو روزے بھی اللہ نے معاف کر دیے, بعد میں رکھ لیں. سفر میں ہے تو قصر کر لیں نماز کو. پٹی لگی ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے, نقصان ہے, اس پٹی کے اوپر آپ مسح کر لیں. ایوری تھنگ کا سولوشن ہے. جو پرابلم ہے, پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے, پیسے ہیں تو حج کرنا ہے. یعنی اتنی آسانیاں ہیں مذہب میں. دور رہنے والا سوچ رہا ہوتا کہ نہیں جناب بڑا مشکل ہے. اسلام سے آسان مذہب اور کوئی نہیں ہے, بلکہ دین فطرت ہے. اسلام پر عمل کرے تو صحیح زندگی گزرتی ہے, غلط گزر رہی ہوتی ہے جب اسلام سے دور ہوتے ہیں. تو آ جاؤ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, جو مالکان ہیں وہ بھی, جو مزدور ہیں وہ بھی, ہم سب مسلمان ہیں, اور ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آج جو بیان ہوا ہم نے سنا, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پکی سچی پہلی نیت تو یہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ بلند کریں کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب اگر فیکٹری میں مسجد ہے تو بڑی بنا لیں بھائی, اب نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فقط حلال روزی کمائیں گے. ہاں یاد رکھنا, حرام نہیں. اللہ حلال میں تمہیں برکت دے دے گا. جھوٹ بول کر جاب پر آنا, تاخیر سے آ کر بہانے بنانا, جھوٹی حاضری لگانا, سیٹ کو بنا لو گے, کیا کرے گا سیٹ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنے سپروائزر کو ٹوسٹ کر لو گے, سپروائزر سے سیٹنگ بنا لو گے, مگر یہ چند سکے, چند روپے جہنم کے انگارے نہ بن جائیں. حلال کماؤ, اللہ اس تھوڑے میں بھی تمہیں برکت دے دے گا. بیماریاں نہیں ہوں گی, پریشانیاں نہیں ہوں گی, آسانیاں ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.